بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ کل رات 1 بجے سے اور آج تک جو غیر اعلانیہ پاکستان کے بارڈر پہ افغانستان نے جو 2 چوکیوں پہ حملہ کیا ہے، اور آج تک یہ دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں، ادھر گوادر کے اندر جو پوزیشن ہے اس وقت، اور یہ ہمارا لفافہ مافیا اور یہ گورنمنٹ حکومت امپورٹڈ گورنمنٹ جسے آپ کہتے ہیں رجیم چینج کے سلسلے میں جو آئی ہے، یہ بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ان خبروں کا، اور انتہائی خطرناک اور انتہائی سنگین پوزیشن اختیار کر گئی ہے۔ یہ سب ہوا کیسے؟ 9 اپریل تک نہ دہشت گردی تھی اس ملک میں، ٹورزم بہترین چل رہا تھا، ٹورسٹ آ رہے تھے ادھر KPK میں بھی، سوات سائٹ پہ، ادھر بلوچستان کے اندر، مگر اچانک اس کو کس نے ہوا دی اور اس کو کس نے نہیں روکا، اس دہشت گردی کو بڑھنے دیا، جو کہ گزشتہ 20 سال پہلے اس ملک میں فتح کا جشن منایا گیا تھا اور اس دہشت گردی کا قلعہ کیا گیا تھا، اور دہشت گردوں سے صاف کر دیا گیا تھا اس ملک کو، اس بلوچستان کو، اس KPK کو۔ مگر آج انتہائی افسوس کے ساتھ اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ادھر اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ جو گزشتہ سابق آرمی چیف جو اس ملک سے گیا، اس نے جو اس حکومت سے گیا ہے، اس نے جو حشر 8 مہینے کے اندر کیا ہے، لوٹ مار تو اپنی جگہ ہے جو اس نے کی ہے، کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے جو رجیم چینج آپریشن کیا اور کرپٹ ترین گورنمنٹ کو معروض وجود میں لایا، اور اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ دہشت گردی ہوئی، صحافیوں کو بے لباس کیا گیا، صحافیوں کو اغوا کر کے لے جایا گیا اور اسے کو زد و کوب کیا گیا۔ ادھر 75 سالہ اعظم سواتی، جس کی ابھی تک دوبارہ ان کو اریسٹ کیا گیا ایک معمولی سے ٹویٹ کے اوپر، ان کی ابھی تک بیل نہیں ہوئی ہے، اور نہ ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے جا رہے ہیں کہ وہ اجلاس میں آئیں، کم از کم لوگوں کو حال تو اپنا بتائیں۔ مگر یہ سب کچھ اپنی جگہ حکومت نے بے حسی اپنے اوپر لادی ہوئی ہے، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو NRO2 مل گیا ہے، ان کے سارے لوگ باہر آ گئے، انہوں نے جو قانون بنائے تھے وہ ان کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، ان پہ امینڈمنٹ کر کے اپنے مطلب کے قانون بل پاس کرائے گئے اپنی پارلیمنٹ سے، جو کہ 2/3 اکثریت سے ہونے چاہیے تھے، مگر انہوں نے ایک مختصر پارلیمنٹ جس میں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، اپوزیشن وہ چند لوٹے جو کہتے ہیں نواز شریف کو چھوڑ کے گئے تھے، اپنا عمران خان کو، وہ لوٹے ہیں، ان کی اپوزیشن ہے، ان کا جو سرگنا ہے وہ راجہ ریاض جو سب سے بڑا لوٹا ہے، اس کی ملی بھگت سے وہ بل پاس کرائے گئے، اس کو کہتے ہیں انہوں نے لاگو کر دیا، اور اب کہتے ہیں نیب سے وہ تمام قوانین 75 کروڑ روپے تک کی آپ کرپشن کر سکتے ہیں، اس ملک کا یہ قانون بن گیا ہے، یعنی آپ جو چاہیں کریں، آپ کو نیب کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ قانون انہوں نے پاس کرایا، اور اس میں ایک ایک کر کے انہوں نے سارے کرپشن کے اپنے تمام معاملات کو نپٹا دیا اس میں، اور اب ایک بھگوڑا فراری منی لانڈر جو احمد فیلڈ اپارٹمنٹ کا جو جس کا 4 مہنگے ترین اپارٹمنٹ ہیں ان کا مالک ہے، وہ اس کے بیٹے وہاں پہ ہیں، اس کی بیٹی وہاں پہ رہ رہی ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، آج وہ اسی اپارٹمنٹ کے اندر رہ رہی ہے اور وہاں سے بیٹھ کے سیاست کر رہی ہے۔ تو یہ حال ہو گیا اس وقت افغانستان کی، اور اس جنگ کو غیر اعلانیہ جنگ ہے جس کا ٹوٹل بائیکاٹ کیا ہوا ہے میڈیا نے، جو کہ ایک خبر نہیں آ رہی۔ یہ وہ میڈیا ہے جو کل عمران خان کے وقت میں تھوڑی سی مہنگائی ہوتی تھی تو مائک لے کے وہ بازاروں اور گلیوں میں گھومتے تھے کہ آلو کیا کلو مل رہا ہے، اور سبزی کیا کلو مل رہی ہے، یہ تو حال تھا۔ آج ان کو نام کے لیے بھی وہ مارکیٹ کے اندر کسی سے جا کے نہیں پوچھتے کہ مہنگائی کا اس وقت کیا حال ہے۔ تو یہ میڈیا انہوں نے اس کو ساتھ ملایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میڈیا بھی اسی رجیم چینج کا ایک حصہ ہے۔
جو ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام کالے کرتوتوں کو چھپا رہا ہے اور جو کہ عوام کے سامنے نہیں لائے جا رہے۔ یہ تو اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، خبریں نکل نکل کے سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور لوگوں کو پتہ لگتی ہیں۔ تو یہ حال ہے اس وقت۔ اور اس وقت ایک اور مسئلہ چھڑا ہوا ہے دوسری طرف، جو آج 2 دن سے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی جو کل ختم ہوئی ہے، اس میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں انہوں نے پھر وہی ایک نیا تجربہ کرنے کے لیے جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس گورنمنٹ کو اگر یہ چلتا کرتے ہیں تو وہ ایسے ٹیکنوکریٹس کو لا کے بٹھا دیں کہ جن کو پتہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے، ان کو معلوم ہی کچھ نہیں ہوتا، ان کو صرف اس کو مہنگی ترین کہتے ہیں ان سے جو فیصلے کرائے جائیں گے اور تمام اداروں پہ اور عدلیہ پہ لوگوں کو بٹھایا جائے گا، وہ دور سے بیٹھ کے اس کو مانیٹر کریں گے۔ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے۔ یہ معیشت اور دوسری چیزیں کس طرح کنٹرول کریں گے؟ عمران خان نے اس کے ٹیکنوکریٹ یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں، جو کہ دنیا میں فیل ہو چکی ہے ٹیکنوکریٹ کا یہ سلسلہ، کئی ممالک میں ہوا، وہاں پہ اس کو رد کر دیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، یا اب یہ تجربہ یہاں کرنے کو، یہ بھی ایک رجیم چینج کی ایک شکل ہے جس کو یہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ 6 ماہ سے لے کے 2.5 سال تک۔ تو عمران خان نے ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم کسی قیمت پہ اس کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ یہ اگر یہ اس قسم کی کوئی چیز کرتے ہیں یہاں پہ، امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس میں امپورٹڈ گورنمنٹ بولی کچھ نہیں رہی اس میں، کیونکہ ان کے تو تمام معاملات کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی نہ، ان کے جو انہوں نے اپنے این آر او لیا ہے، جو انہوں نے کہتے ہیں اپنے مقدمے واپس کرائیں، اور جس طرح سے یہ اپنے آپ کو ڈرائی کلین کر کے گھوم رہے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ تو نہیں پوچھے گی ان کو صرف پوچھے گا تو عمران خان پوچھے گا، جس کا یہ راستہ روک رہے ہیں ہر طرف سے۔ اس کو کبھی نائل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، کبھی توشہ خانہ کی، کبھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ اس وقت 30 مقدمات اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں اور وہ ڈٹا ہوا ہے اور مقابلہ ان کا کر رہا ہے۔ دہشت گردی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، جس کو فوری طور پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ہمارے اوپر پھر، اور اس کا یہ سازش ساری امریکہ کی ہے۔ امریکہ راستہ تلاش کر رہا ہے، وہ کہہ بھی چکا ہے، اس کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم آئیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو ظاہر ہے۔ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک چیز اور بھی چاہ رہی ہے کہ یہ افغانستان کی جو جنگ اگر چھڑ جاتی ہے تو اس میں امریکہ کو انوالو کر کے ان کو ڈالر ملیں گے، اس وقت کو ڈالر کی تلاش ہے، ڈالر ہے نہیں ملک کے اندر۔ ایک خبر اور سننے کو آئی ہے کہ کنوں کی پیٹیوں میں یہاں سے ڈالر اسمگل ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کے ادارہ بارڈر کی کسٹم جو بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، سب پتہ ہے، پولیس کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے سارا۔ یہ کون کرا رہا ہے اس کا ابھی تک کوئی اس کے سراغ تک نہیں نکالا گیا، جبکہ یہ تو وہاں پہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے جب 27 فروری کا جو واقعہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے وہاں کے چیف کا پتہ لگا لیا تھا کہ یہ اس وقت کہاں پہ اور ہم اس کو نشانہ بناتے ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگا تھا نکل کے۔ تو یہ ہماری ISI تو وہ کام کرنے والی ہے، ان کو یہ ابھی تک نہیں پتہ لگا پا رہے کہ یہ ہو کہاں پہ رہا ہے، کون اس کا ڈالر کو یہاں سے نکال ہے۔ اس وقت 290 روپے میں بھی ڈالر مل نہیں رہا مارکیٹ میں، ان آفیشیلی 255 روپے کی قیمت ہے، جو کہ 290 روپے اس وقت لوگ مانگ رہے ہیں۔ وہ ڈالر اویلیبل نہیں ہے، اویلیبل کس طرح سے ہو جبکہ کنوں کی پیٹیوں بھر بھر کے یہاں سے اسمگل ہو رہا ہے۔ تو یہ حال اس وقت اس ملک کا انہوں نے کر دیا ہے، مہنگائی اپنے عروج پہ جاری ہے، اور جو IMF نے شرائط لائق کی ہیں، اب نیکسٹ اس کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، اگر اس گورنمنٹ نے نہیں کیا تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو لانے کے چکر میں جو کہ ہر مشکل فیصلہ ان سے کروائیں گے، اور یہ ابھی قوم برداشت نہیں کر رہی۔ تو وہ IMF کی جو دوسری قسط آ رہی ہے، جس میں بجلی 90 روپے یونٹ ہے، گیس 100% ہے، اور دنیا کی چیزوں پہ مہنگائی اس کے پڑے گی جا کے جب پیٹرول اور بجلی کے اوپر دام بڑھا دیں گے، تو لوگوں کا تو جینا دوبر ہو گیا، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ہے، لوگ بجلی کے بل بھریں روٹیاں کھائیں۔ تو یہ کیا اس قوم سے بدلہ، کون سا اس قوم سے بدلہ لیا جا رہا ہے؟ یہ عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا کر دی گئی ہے، جس میں وہ ایک حد تک کامیاب ہوئے، اس فوج کو یہ نئے چیف جو آئے عاصم منیر صاحب، وہ اس خلیج کو فوج کی چاہیں تو بڑے طریقے سے کم کر سکتے ہیں، ورنہ کبھی اس ملک وہ مشک خوشحال ہی نہیں ہو سکتا جس ملک میں فوج اور عوام میں آپس میں ٹکراؤ ہو۔ ہمارے ملک کی عدلیہ اس قوم کے بچہ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، اور آج بھی
ظاہر فرد واحد کی وجہ سے اس فوج کو بدنام کیا گیا. وہ تو جہنم واصل ہو گیا، اس کا منہ کالا ہو گیا. ابھی بھی وہ بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں، کل وہ GHQ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سازشیں اور پلاننگ کرتا تھا لوگوں کو بلا بلا کے. ابھی بھی اس کو چین نہیں آ رہا. اس کے تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اس کے اوپر کیس بنانا چاہیے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کور کمانڈر میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم انکوائری کریں گے جو پچھلے لوگ تھے ان لوگوں کی. اس میں سب سے پہلے سر فیض اسلام جنرل باجوہ کا ہونا چاہیے جو ریٹائرڈ ہو کے گیا ہے یہاں سے. سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑا کرپٹ ترین آدمی جو اپنے مطلب کے لوگوں کو لا کے اس نے رجیم چینج گورنمنٹ میں بٹھالا اور اس کے مطلب کے سارے کام ہوئے. اس کے بعد اس کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا. وہ اب جا کے وہاں بیٹھ کے بھی اسے چین نہیں آ رہا. کل تک اس نے جنرل فیض کو یہ تاثر دیا قوم کو کہ وہ عمران خان اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، عمران خان کا آدمی تھا. جبکہ بعد میں یہ اب پتہ لگ رہا ہے جاوید چودھری کے جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بارے میں جنرل باجوہ کے، اس میں بالکل صاف ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ایک ہی تھے. وہ اس طریقے سے اس کو بدنام کر کے اگلا آرمی چیف جنرل فیض کو لانا چاہ رہا تھا کہ اس کا ایک آدمی واپس آ جائے گا تاکہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جنرل باجوہ. تو وہ اس کا بہرحال پورا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان سے جان چھڑائی ہماری. مگر اب ہم اس امید کرتے ہیں اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ اس ملک کے عظیم تر مفاد میں جو بھی فیصلہ کریں تاکہ وہ ملک کسی طریقے سے اسٹیبل ہو. یہاں پہ پہلی فرصت میں بجائے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا تجربہ کریں اور کوئی اس میں آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. آئین اجازت دیتا ہے اب فوری طور پہ گورنمنٹ ڈیزالو کریں موجودہ اور انٹرم گورنمنٹ لائیں اور اس کے بعد 3 مہینے کے اندر الیکشن کرا دیں. یہ ہے حل اس کا. باقی ادروائز آپ کوئی نیا تجربہ کریں گے یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہذا بہتر یہ ہے کہ فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.